بانج عورت، انفرٹائل وومن. تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ تم خود ایک بچے ہو. میرا تیسرا مس کیریج ہوا ہے. آج تو ڈاکٹر نے بھی نا امیدی کی باتیں کی ہیں. میں کبھی ماں نہیں بن سکتی. آبی نے یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. لڑکے کی پشت تھی مگر عورت کا نیم رخ واضح تھا. وہ سر جھکائے آنسو پوچھ رہی تھی. مسز مرجان، تھوڑے تحمل سے میری بات سنیں. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا. آبدار پھر سے کام کرنے لگی. اسے معلوم تھا اب وہ اسے تسلی دے گا، علاج کے طریقے یا پھر اڈاپشن یا اس حقیقت کو قبول کر کے مثبت سوچ کے ساتھ رہنے کی نصیحت. آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ انفرٹائل یعنی بانجھ ہیں. آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے. لکھتے ہوئے آبی رکی. اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری. اسے برا لگا تھا. ایسے کہتے ہیں کسی کو بھلا؟ مڑ کر شوق کی نظروں سے اس کو دیکھا. دور کونے دور کونے میں لوگ شیرو کو اٹھا رہے تھے. وہ لڑکا بھاگ چکا تھا. آپ بانجھ کہلانے پہ اتنی اپسیٹ کیوں ہیں؟ سادی؟ مسز مرجان نے صرف گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا. آپ قرآن پڑھتی ہیں مسز مرجان؟ اچھا، اب وہ ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام والا واقعہ دہرائے گا. آبی نے دوبارہ سے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوچا. کبھی کبھی یہی کبھی کبھی اس دنیا کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے. خیر، آپ نے اس میں زکریا علیہ السلام والا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں تو اللہ نے انہیں یہی عطا کیے. مگر وہ پیغمبر تھے سادی. سادی نے گہری سانس لی. میں خوبصورت لڑکوں کی بات کاٹا نہیں کرتے، اس لیے تحمل سے مجھے سنیں. جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ایک دم سے اولاد نہیں دے دی، بلکہ پہلے بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا. مگر جب یہ بشارت دی تو زکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو تخلیق کیا تھا اور آپ بھی تو کچھ نہیں تھے. اب آپ مجھے بتائیں مس مرجان، کیا آپ نے غور کیا اس پہ؟ دیکھو سعدی، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی نہ تھے. یعنی ہر انسان پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اور یہ اتنا امیزنگ ہے کہ وہ 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے. ہم سب کی پیدائش امیزنگ ہے، لیکن میرا کیس مختلف ہے. نہیں، یہیں پہ ہم دونوں مختلف ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے میں فرق ہوتا ہے. اب اسی آیت کو دیکھ لیں. اللہ نے زکریا کو مخاطب کیا کہ آپ بھی تو کچھ نہ تھے. آپ نے اس سے مراد ہر انسان کی پیدائش لی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. آپ بھی بے اختیار گردن موڑ کر دیکھنے لگی. مسز مرجان نے بھی قدر متذبذب سے اس لڑکے کو دیکھا. میرے خیال میں مسز مرجان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کی پیدائش نہیں، صرف زکریا کی پیدائش پہ غور کریں. مطلب؟ زکریا بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں. آپ بتائیں، یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے. اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کے. اس نے اضافہ کیا. پشت ہونے کے باوجود آبی کو لگا تھا وہ مسکرایا ہے. آپ کو پتہ ہے، بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک ہے. ہم پٹھان ہوں یا گورے لوگ یا فلسطینی یا ملک اسرائیل کے یہودی، ہم بنی اسرائیلی ہیں. اسی لیے پٹھانوں اور گوروں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی شکلیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم سب پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. زکریا بھی اسرائیلی تھے، میں بھی اسرائیلی ہوں، اور ہم سب کی ماں تھیں حضرت سارہ. آپ کو معلوم ہے سارہ کون تھی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی وہ. مسز مرجان کو یاد آیا. بالکل، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھیں اور وہ بانجھ تھیں. ایک لمحے کے لیے آبدار کا سانس رک گیا. ارد گرد ہر شے تھم گئی. مسز مرجان بھی بالکل ٹھہر کر سعدی کو دیکھ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے جو فرمایا،
شاید اس کا مطلب یہ بھی تھا مسز مرجان کہ آپ اپنی پیدائش پہ غور کریں ذکریہ، آپ بھی تو ایک بانجھ عورت کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسی بانجھ عورت کی اولاد ہے۔ اگر سارہ کی اولاد ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر مرد اور عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ مسز مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر وہ پیغمبر کی زوج تھی، اس لیے ان کی اولاد ہوئی۔ نہیں، ان کی اولاد اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گی تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت سارہ کا اللہ تھا۔ کیا آپ کی دعا بھی ویسی ہے جیسی سارہ کے شوہر کی تھی؟ مسز مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آبدار بالکل ٹھہر کر سن رہی تھی۔ مگر سعدی، یہ میری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا، یہ فرق کیسے معلوم کروں؟ معلوم کر کے کیا کریں گی؟ سزا ہوئی تو معافی مانگیں گی، آزمائش ہوئی تو دعا کریں گی کہ اللہ اس میں کامیاب کرے۔ مسز مرجان، مجھ سے پوچھیں تو یہ معلوم کرنا لا یعنی ہے۔ اس بحث کو چھوڑ دیں اور یہ دونوں کام کرتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ بھیگے چہرے کے ساتھ مسز مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے سمجھیں پہلی سیڑھی پہ کھڑے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ یہ میری خود سے گھڑی بات نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ مطلب کہ یہ سب ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے؟ جی، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس مقام تک کتنی جلدی پہنچتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تو جلدی زینے عبور کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگے، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ قرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائڈ پہ ہوگا جن کو وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے۔ آبدار عبید کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا، پھر بھی اس کو لگا اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ کوئی اتنا نرم، اتنا پیارا کیسے بول سکتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر گھوم کر اس لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ اس کی پشت تھی مگر سامنے گلاس ڈور فریج میں اس کا چہرہ منعکس ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھنگھرے والے بال، خوبصورت چہرہ، صاف رنگت، بھوری آنکھیں۔ سعدی، تم نے میری امید پھر سے زندہ کر دی ہے، میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ مسز مرجان آنسو رگڑتے ہوئے اسے ممنونیت سے دیکھتی کہہ رہی تھی، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ بالکل،
وہ ذرا جوش سے آگے کو ہوا، اگر کلاس میں کبھی کوئی ایسا مقابلہ ہو جس میں سب سے ہینڈسم لڑکے کو منتخب کیے جانا ہو تو وعدہ کریں آپ مجھے ووٹ دیں گی۔ اور وہ روتے روتے ہنس دی تھی۔